الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء بعد بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلقات سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم مجلس کرام، ہماری گفتگو کئی جمعوں سے تزکیہ نفس پہ ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا ہے تو قرآن مجید کی سورہ جمعہ میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے نبی کو بھیجا ہے تزکیہ نفس کے لیے اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے۔ تو پہلا مرحلہ تزکیہ نفس ہے۔ اللہ نے ہمیں جو نفس دیا ہے اس میں بہت ساری خواہشات ہیں، بہت ساری چاہتے ہیں، اور یہ نفس اپنی کوششوں سے بہت ساری چیزیں حاصل کر لیتا ہے۔ انسان کے سب سے بڑے دو دشمن ہیں، ایک داخلی دشمن ہے اور ایک باہری دشمن ہے۔ داخلی دشمن خود اس کا نفس ہے اور باہری دشمن خارجی دشمن شیطان ہے۔ اس کا نفس اسے اکساتا ہے اور شیطان اسے پیش کر لیتا ہے۔ کبھی مال کی طرف لے کے جاتا ہے، حلال کے بجائے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے حرام ہو جائے۔ کبھی اولاد کی طرف لے کے جاتا ہے، ان کو حلال کھلانے کے بجائے حرام کھلا دے، یا ان کی تربیت کی طرف لے کے جاتا ہے، لباس کی طرف لے کے جاتا ہے، عبادت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سب جو کام کرنا ہے وہ لے کے وہیں جاتا ہے، لیکن وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیا نا تو تھوڑا سا اس میں اور جوڑ دیا جائے تاکہ وہ خراب ہو جائے۔ اس طرح اگر آپ نے کھانے کی ایک دیگ پکائی ہے اور ایک چمچ اس میں نجس کھانا اور ڈال دیا جائے تو پوری دیگ خراب ہو جائے۔ مومن کو شیطان اس کے ایمان سے ہی بہکانا چاہتا ہے۔ الگ سے بہکائے گا تو سمجھ جائے گا، اسی میں کچھ اضافہ کر دیا جائے، اسی میں کچھ تبدیلی کر لی جائے، اسی میں کچھ بدل دیا جائے، اس کو اگر ایسا کر دیا جائے تو کیا حال ہے۔ مثال کے طور پہ نماز فجر 2 رکعت ہے، آج ہم جلدی اٹھ گئے اور فرصت میں بھی ہے اور بالکل فریش بھی لگ رہا ہے، تو 4 پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں پڑھ سکتے۔ نماز ہے بھائی، اللہ کی عبادت ہے۔ ہاں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ مستحبی پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت نہ ہو، لیکن وہ جو فجر کی ہے وہ صرف 2 ہی رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جب ہم خبز نکالنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں ڈرا دیتا ہے، باہر والا نہیں ڈراتا ہے، اندر والا نفس کہیں غریب نہ ہو جائے، پیسہ چلا جائے گا۔
مال چلا جائے گا، تم غریب ہو سکتے ہو. اچھا ایک کام کرو، تھوڑا نکالو، آدھا نکال دو، اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں نکالا تو ہے آدھا صحیح، لیکن وہ آدھا نکلوایا اسی لیے ہے کہ تمہارا پورا خراب ہو جائے. یہ مت بتاؤ، چھپا لو. کس سے چھپا رہا ہے؟ خدا سے، جو ہر چیز سے واقف ہے، جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. ہمارے نفس کو کون بہکاتا ہے، کون دھوکہ دیتا ہے؟ مال خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو قرآن مجید نے اس چیز کو بڑے واضح طور پہ بتایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور راہ خدا میں خرچ کرو اور اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو. نیک برتاؤ کرو کہ خدا نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ ہمیں دوست رکھتا ہے جو نیک عمل کرتا ہے. اس میں جو چیز بیچ میں آئی ہے، اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی کوئی انفاق تو کر رہے ہو، دے تو رہے ہو، خرچ تو کر رہے ہو، لیکن تمہیں کنجوسی کی طرف بھی لے گیا. یار کہیں ہم ہی پریشان ہو گئے تو کل پیسہ نہیں رہا تو کیا کریں گے؟ کل اگر ہم بیمار ہو گئے پیسہ نہیں رہا تو کیا کریں گے؟ دے تو رہے ہیں. مثلا بہت سارے لوگ چندہ لینے جاتے ہیں لوگوں سے، ارے کیا کریں بہت پریشانی ہے، یہ دقت ہے، وہ دقت ہے، آ نہیں رہا ہے، اور یہ ہو گیا تو کورونا ایک بڑا بہانہ ہو گیا ہے، کورونا ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈیمک ہو گیا، دھندا نہیں چل رہا ہے. اچھا لیجیے 500 رکھ لیجیے. آپ نے کیا کیا کر دیا؟ یہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیا، اپنے پیسوں کو ضائع کر دیا. بھائی ہم اتنا دے رہے ہیں، آپ لے لیجیے. وہ جو ہم نے تمہید بنائی، وہ جو ہم نے مقدمہ بنایا اپنے اور 500 بچانے کے لیے، تو یہ بھی 500 چلے گئے. کیونکہ ہم نے غلط بیانی سے، اگر غلط بیانی سے کام لیا تو یہ کیا ہوا؟ ہم اپنے نفس کو ہم نے ہلاک کر دیا، اپنے پیسے کو ہم نے ضائع کر دیا. اگر غلط بیانی سے کام لیا، اگر سچ بولا تو مسئلے، اور سچ بھی بولنا تو انہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا تو بہتر جانتا ہے نا. جو تمہید بناتے ہیں ہم کہ ہم سے کوئی ہمیں آمادہ کرتا ہے، یہ ہمارا نفس ہے. اسی نفس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے، اسی نفس کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. اپنے مال سے انفاق کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 267. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض لا تموتن لا تیمموا الخبیث منہ تنفقوا ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. سورہ بقرہ. اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے سب میں سے راہ خدا میں خرچ کرو. اور خبردار، خرچ کرنے کے لیے انفاق کے ارادے سے خراب مال کو ہاتھ نہ لگاؤ. خراب مال مت دو، صحیح مال دو. اگر یہ مال تم کو دیا جائے تو کیا کرو گے؟ خراب مال ہو، پھر دوسرے کو کیوں خراب مال دے؟ یہ اور بات ہے کہ مربت رکھ لو بعد میں پھر. ہم خرچ بھی کر رہے ہیں اور اپنے مال میں سے وہ مال دے رہے ہیں جو اچھا نہیں ہے. ہم اپنے لباس میں سے وہ لباس دے رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، جو ہمیں پسند نہیں ہے. جبکہ ہم بار بار سنتے ہیں، پڑھتے چلے آئے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی سیرت میں یہ ہے، فرماتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند
हम बाजार गए, 2 लिबास खरीदे, कीमती और एक सस्ता। कीमती वाला कंबर का था और सस्ता वाला खुद का था। क्या मैं ऐसा कर सकता? पैगंबर की बेटी जब शादी हुई, एक अच्छा लिबास मिला, पहना, दरवाजे पर किसी ने सवाल किए, दस्तक दी, मेरे पास लिबास नहीं है। वो लिबास जो अच्छा था वो दिया। हमारे यहाँ वो लिबास दिया जाता है जो अच्छा नहीं होता, जो हमें पसंद दिया भी आपने और खराब भी, उसका कुछ अजर भी नहीं मिल रहा है। ये हमारा नफ्स है जो हमारे आमान को खराब कर देता है। इस नफ्स को समझाने की जरूरत है, इस नफ्स के तज्जिये की जरूरत है, इस नफ्स के तज़किये की जरूरत है, इस नफ्स को काबू करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। और यही बताने के लिए अल्लाह ने अंबिया को भेजा। 1,24,000 नबी क्यों आए? किस लिए? और नबी और हमारे दरमियान में किस चीज का फासला है? हमें कौन सी चीज खराब लगती है? अभी देखिए, बहुत सारे लोग हैं अच्छी बात कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने अंदर जो ऐब पैदा हो गया है या कोई रस्म पैदा हो गई है या कोई आदत पड़ गई, वो छोड़ने के लिए तैयार है। झगड़ा बस यही है। अंबिया के साथ भी यही झगड़ा था, उलमा के साथ भी यही झगड़ा। वो कहते हैं नहीं, आपको ये आदत छोड़ना पड़ेगी, और हम कहते हैं कि हमारी आदत नहीं छूट सकती। अब इतने जमाने से काम हो रहा है, किसी ने नहीं टोका, बड़े मौलाना बन के आ गए। आप कैसे टोक रहे? आपने कैसे कह दिया? ये नफ्स है जो हमें हलाकत की तरफ ले जाए, ये नफ्स है जो हमें बुराई की तरफ ले जाए। वहाँ पे देखिए, हमारे मरने में भी बहुत सारी रस्में हैं और शादियों में भी बहुत सारी रस्में हैं। शादी का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों शादी कर रहे हैं? शादी क्या सिर्फ ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करने की? इस्लाम में कह रहा है कि आप आज के दिन एक नस्ल की बुनियाद रखने जा रहे हैं, 2 लोग मिलकर। कल तक हराम थे, आज हलाल हो गए, अब तुमसे एक नस्ल बनेगी। कैसी होना चाहिए? नस्ल वो पाकीज़ा होना चाहिए या लठबाज होना चाहिए, गुनहगार होना चाहिए? आप पहले पाकीज़ा होना चाहिए। जब नस्ल पाकीज़ा होना चाहिए तो फिर आपको पाकीज़ा माहौल बनाना पड़ेगा। एक कपड़ा अगर नजिस हो जाए और नजिस पानी से वो पाक नहीं होगा और नजिस हो जाएगा। इस लिबास को पाक करने के लिए आपको पाक पानी की जरूरत है। लिबास नजिस हो गया, इसे पाक करने के लिए पाक पानी की जरूरत है। दूध से पाक नहीं होगा, शहद से पाक नहीं होगा, शरबत से पाक नहीं होगा, पानी से ही पाक होगा। वही पानी पाकीज़ा हो, खालिस हो। वो नस्ल जिसकी बुनियाद रखने जा रहे हैं, वो नस्ल पाकीज़ा होना चाहिए। तो फिर पाकीज़ा नस्ल के लिए पाकीज़ा माहौल की भी जरूरत है। उस पाकीज़ा माहौल कहाँ से शुरू होता है? होता है कि पाकीज़ा हमारी शादी। कौन सा माहौल वहां दिखाई देता है कि जो नस्ल की बुनियाद के लिए काम हो रहा हो? वहां तो दूल्हा दुल्हन को डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कहीं छूटा छूटी ना हो जाए, कोई रस्म छूट ना जाए। इनके इलाके की रस्में अलग है, इनके इलाके की रस्में अलग हैं। भाई आपको ये करना पड़ेगा। आपको ताज्जुब होगा, एक निकाह पढ़ के घर आ गया तो लड़की के वालिद को फोन आया, मौलाना साहब गलती हो गई है। क्या हो गया? निकाह के टाइम अंगूठी नहीं पहनाई थी, निकाह हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारा माहौल है। हम समझ रहे हैं अंगूठी पहनाएंगे तो निकाह होगा। मैंने कहा भाई अंगूठी आप पहनाए या ना पहनाए या 10-20 पहना दे, निकाह अंगूठी से नहीं होता है, निकाह पढ़ने से होता है।
اس وقت میں جو ماحول بنایا جاتا ہے، آپ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے، اگر بچہ شکم مادر میں ہے تو اس کی ماں جو ایکٹیویٹی کرتی ہے اس کے اثرات بچے پر ہوتے ہیں۔ اس کی ماں کی سب سے پہلی ایکٹیویٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کیمرہ مین سے، ایک نامحرم سے۔ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں اپنے نسل کی، بنیاد رکھنے جا رہے ہیں پاکیزہ نسل کی، لیکن ابتدا نامحرم سے۔ سب سے پہلے فوٹوگرافر آئے گا، کیمرہ مین آئے گا، نامحرم۔ جب آپ حرام سے، نامحرم سے اس کی ابتدا کرا رہے ہیں تو پھر وہ نسل پاکیزہ کیسے ہے؟ دونوں ٹینشن میں ہے کیا ہونا ہے، جبکہ اس کو اس وقت میں، اس حالات میں ایسے ذکر ہونا چاہیے جو ان کے کانوں میں بار بار ٹکرائے ہیں، اور ان اذکار سے ان کے ذہن منور ہو، ان کی روح تازہ ہو۔ ذکر اہل بیت ہے، ذکر قرآن ہے، ذکر انبیاء ہے، ذکر الہی ہے، یہ ذکر ہونا چاہیے، نہ کہ وہاں تو کچھ اور ذکر ہوتا ہے۔ تمام فسادی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، بلائی جاتی ہیں جن کو رسمیں یاد ہیں، وہ لڑکی کے ساتھ فسادی عورتیں بھیجی جاتی ہیں، جا کے لڑکے گھر کی ساری انکوائری بتائے ہوا کیا وہاں۔ اب بتائیے وہ نسل پاکیزہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کی بنیاد ہم رکھنے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ کے رکھنے جا رہے ہیں، ہم نسل کے لیے اس ٹائم سوچ ہی نہیں رہے، آنے والے اولاد کے لیے ہم سوچ ہی نہیں رہے۔ نوجوانوں کے اوپر سب سے بڑا جو بوجھ ہے آج شادی کے خرچے کا ہے، اب تو اور مصیبت ہے۔ پہلے لڑکیاں ڈرتی تھی، اب لڑکے ڈرتے ہیں، یہ لڑکی میرے ساتھ رہے گی کہ نہیں رہے گی، میرے گھر کا ماحول کیسا بنے گا۔ ہمیں تلاش ہے ایک ایسی لڑکی کی جو ہمارے گھر کو جنت بنا دے۔ کیا ہم نے کوئی ایسا ماحول کریٹ کیا ہے کہ جہاں لڑکی کو جنت بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہو، جنت میکر ہو؟ کوئی ایسا ماحول ہے؟ کہیں پر ہے؟ جب ہم نے اپنی لڑکی کو نہیں سکھایا تو آپ کو اپنی لڑکی کو کہاں سکھانے جائیں گے؟ جب آپ نے اپنی لڑکی کو نہیں سکھایا، ہم نے اپنی لڑکی کو نہیں سکھایا تو وہ جنت میکر ملے گی کہاں؟ زیادہ جنت میکر تو نہیں ملتی، جہنم میکر مل جاتا ہے۔ یا لڑکی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، یا لڑکے کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، یا دونوں ایک دوسرے کے لیے جہنم بنے رہتے ہیں، یا وہ گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اندازہ لگا لیں، جو لڑکی اپنے ماں باپ کی نہیں سن رہی ہے وہ ساس سسر کی، اپنے شوہر کی کیسے سنے گی؟ یا وہ لڑکا جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا ہے تو اپنی بیوی کے ماں باپ کی عزت کیسے کرے گا؟ یہ نفس ہماری خواہشات ہیں جو ہمیں ہلاکت میں ڈالتی ہیں، اور ماں باپ بھی ہیں۔ آج کل کے ماں باپ تو خود ہی بلیک میل کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو، ہم بوڑھے ہو گئے، اچھا اس لیے ہماری نہیں سنی جا رہی ہے، اب ہم کما رہے ہیں اس لیے ہماری نہیں سنی جا رہی ہے، ہم کہیں نہیں جا پا رہے اس لیے ہماری نہیں سنی جا رہی ہے، ہمیں تکلیف ہے اس لیے ہماری نہیں سنی جا رہی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں۔ بلیک میلنگ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے ماں باپ کو بھی، کیونکہ ان کے لیے بہترین راستہ ہے اپنے بچوں کے لیے بارگاہ اہدیت میں دعا کریں، بلیک میل نہ کریں، نصیحت کریں۔ یہ یہاں لڑکیوں کا، آپ نے ہمیں کہاں پھینک دیا، آپ نے تو ہمیں پھنسا دیا، ماں باپ سے جملے کہے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ نفس کی خواہش ایسی ہے کہ ماں باپ مومن ڈھونڈتے ہیں اور بیٹی کافر لے کے آ جاتی ہے، ماں باپ
मोमिन ढूंढते हैं, बेटा काफिरा लेके आ जाता, मुशरिक लेके आ जाता। लेकिन इनको ये अंदाजा नहीं होता है कि हमने अपनी नस्ल के ऊपर क्या कर दिया, कहर ढा दिया आपने। जब लोग पाकीज़ा नस्ल ढूंढने निकलेंगे और वो उस दरवाजे पर पहुंचेंगे, वापस हो जाएंगे, नहीं हम यहां से नहीं ले सकते। जो खुद भाग के आई हो हम यहां से नहीं ले सकते, जो खुद भगा के लाया हो दोनों तरफ से। अब बच्चों की क्या पता, खूबसूरत हैं, पढ़े लिखे हैं, पाकीज़ा माहौल में जाना चाहते हैं, लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी वजह से, हमारी ख्वाहिशात नफसानी ने उनके ऊपर एक मोहर लगा दी। अब लोग उन्हें पाकीज़ा नहीं समझ रहे हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम शादी के लिए जब आमादा हुए, नबी अकील से क्या कहा, एक अच्छे खानदान की लड़की हमारे लिए तलाश करो, एक पाकीज़ा खानदान की लड़की हमारे लिए तलाश करो। वो पाकीज़ा खानदान कैसे बनेगा, भगा के लाने में बनेगा, बात जाने में बनेगा। ये माहौल बनाया हमने, अपने नफ्स को हलाकत में डाला हमने। लिहाजा हम अगर कोशिश करें कि इस माहौल को हम बदल दें, इस माहौल पर काबू पाने, कर सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, पा सकते हैं। जब कुछ नहीं था तो हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, तहारत नफ्स हासिल नहीं कर सकते क्या? हमें फिर थोड़ी सी एक मेहनत करनी है। जिस तरह हम पैसे कमाते, पैसे बचाने का तरीका भी हमें आता है, उसी तरह हम अमल खैर करें तो अमल खैर की हिफाजत भी हमें करना है। ऐसा नहीं आज हमने नमाज पढ़ ली बस काफी हो गया, नहीं, ये नमाज चोरी हो सकती है, शैतान ले जाएगा, बहका देगा, रियाकारी पैदा कर देगा, गुरूर पैदा कर देगा, दिखावा पैदा कर देगा, बहुत सारी चीजें इस नफ्स को अपने अहकाम का पाबंद बना लेगा। लिहाजा हमें अपने नफ्स को बदलना है। अगर दुनियादार हो गया है इसे दीनदार बना, अगर ये गुमराह हो गया है इससे सिरात मुस्तकीम पे लाना। हमारे पास आइडियल मौजूद है, बेहतरीन आइडियल अहले बैत, बेहतरीन मौलिम अहले बैत, बेहतरीन हादी अहले बैत, बेहतरीन सिरात मुस्तकीम पर चलाने वाले अहले बैत, इल्म कुरान देने वाले अहले बैत। हमारे पास इससे अच्छे आइडियल किसी के पास है ही नहीं। ऐसा हम कोशिश करें, हम इस माहौल को आले मोहम्मद के माहौल में लेके जाएं, जिस माहौल से हम आए, ना कि हम इस माहौल को उस माहौल में ले जाएं जो शयातीन का माहौल है, जहाँ जिल्लत और रुसवाई है, जहाँ गुमराही है, जहाँ फरेब है, जहाँ धोखा है। खुदा का कोई नुकसान नहीं है, नबी का कोई नुकसान नहीं है, इमाम का कोई नुकसान नहीं है, मौलाना साहब का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान है तो हमारा है। अगर हमने माल दिया, खैरात किया और खराब माल दिया, जाया हो गया। अल्लाह ने हमें औलादें दी, हमने उनकी सही परवरिश नहीं की, जाया हो गया। हमने इबादतें की, इबादतों में दिल में रहा कि लोग देखें, वाह वाह करें, क्या अच्छा तवरुक बांटा है, क्या ज्यादा देवें बनाई है, क्या कितनी दूर से मौलाना लाए हैं। अब मौलाना तो बड़ा लिफाफा दिया, जितने मजलिस में आए थे सबको अलग अलग तोहफे दिए, चला गया, जाया कर लिया। जबकि हम सुनते चले हैं इस हाथ से दीजिए और इस हाथ को पता ना चले, यहाँ देने से पहले सबको पता है। हम नफ्स पे काबू करें, हम तबलीग का जरिया बने, हमारी वजह से एक दूसरे को जोड़ने का जरिया बने, ना कि एक दूसरे पर फख्र और मुबाहत करने का जरिया बने। हमारी मजलिस से एक दूसरे से मोहब्बत का जरिया बने।
ہماری مجلسیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا ذریعہ بنے، ہماری مجلسیں ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھانے اور بیٹھنے کا ذریعہ بنے، ہماری مجلسیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا ذریعہ بنے، نہ کہ نفرت کا ذریعہ، نہ کہ دکھاوے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ نفس ہمارا جو ہمیں گمراہ کرتا ہے، لہذا ہم کوشش کریں اپنے نفس کو آل محمد کی سیرت پہ لے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ نفس ہمارے قابو میں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوبة وهو الغفور الرحیم، نشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ وسید المرسلین وشفیع المذنبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحادينا وسيدنا علي بن ابي طالب عليه السلام، اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها، اللهم صل على امام المتقيان سيد شباب اهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام، اللهم صل على امام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، اللهم صل على امام المتقين محمد بن علي عليه السلام، اللهم صل على امام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام، اللهم صل على امام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام، اللهم صل على امام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام، اللهم صل على امام المتقين محمد بن علي عليه السلام، اللهم صل على امام المتقين علي بن محمد عليه السلام، اللهم صل على امام المتقين حسن بن علي عليه السلام، اللهم صل على امام المتقين بقية الله العظم حجة بن الحسن العسكري عليه السلام، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ محترم مؤمنین کرام، موجودہ حالات اور موجودہ سیاست اور شیاطین کے بڑھتے ہوئے اقدام آپ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا آج بھی اسلام سے خوف زدہ ہے، نظام الہی سے خوف زدہ ہے۔
کے پاس لباس نہیں ہے اور لباس ہے تو بہت چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اتنا کم لباس کیوں پہنا. لیکن نظام اسلامی پر چلنے والے لوگ, نظام الہی کو فالو کرنے والے لوگ جب لباس پہن کے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے اتنا بڑا لباس کیوں پہنا. ان سے جب پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے چھوٹا کیوں پہنا, کہتے ہیں مائی چوائس, یہ ہماری چوائس ہے. بھئی ہم آپ کی چوائس پر جب انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں تو آپ ہماری چوائس پہ کیوں اٹھا رہے ہیں. میں اکثر آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ کیا جو کھوکھلا دعویٰ ہے آزادی آزادی آزادی, آپ نعرے بھی سن رہے ہیں ایران کی سڑکوں سے, ایران کے بازاروں سے. ایک شیطان خاتون جس نے شروعات کی, اور یہ اس طرح کی خواتین انبیاء کے ساتھ میں بھی کر چکی ہیں. اس نے جو بیج بویا اس کی شیطانی حرکتیں, شیطانی عادتیں, کس چیز کی آزادی ہے آپ توجہ کریں. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, تکرار کر رہا ہوں. کاہے کی آزادی؟ حلال سے آزادی, حرام چاہیے. کاہے کی آزادی؟ طہارت سے آزادی, نجاست چاہیے. کاہے کی آزادی؟ شوہر سے آزادی. کاہے کی آزادی؟ باپ سے آزادی. کیسی آزادی؟ بھائی سے آزادی. کیسی آزادی؟ نظام الہی سے آزادی. اس آزادی کو آپ حاصل کر کے کریں گے کیا؟ آپ یورپ کا, امریکہ کا بچوں کے پیدا ہونے کا شرح دیکھیے. آج کل تو آسان ہے نا, تلاش کریں کتنے پرسنٹ حلال ہیں اور کتنے پرسنٹ حلال نہیں ہیں. بار بار میں تکرار اس لیے کر رہا ہوں, اب زمانہ چھوٹا نہیں رہا ہے, دور تک نہیں ہے, مٹھی میں ہے, درہم کے برابر ہے, آپ کی ٹچ پر موجود ہے. اور بڑی مصیبتیں دروازے پر کھڑی ہیں, جیسے آپ دروازہ کھولیں گے مصیبت اندر آ جائے گی. آپ کو فیس کرنے کی طاقت پیدا کرنا پڑے گی. بڑی مصیبت دروازے پر کھڑی ہے, آپ کا جوان بیٹا ہے, وہ مصیبت آپ کے جوان بیٹے کو لے کے چلی جائے گی. آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے, مصیبت جوان بیٹی کو لے کے چلی جائے گی. یہ پہلے کا نظریہ تھا کہ جوان ہوگا تب لے جائیں گے, اب جوان ہونے کا انتظار ہی نہیں ہے. وہ بچپنا لیے جا رہی تو جوانی تو ان کے ساتھ ہے. غور کریں, دیکھیں. اور ابھی جو 2 دن پہلے کا واقعہ ہے, امامزادے شاہ چراغ, جن کے مشہور دونوں بھائی, امام مسیح کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے, زائرین پر حملہ نماز کے وقت میں, کئی لوگ ہلاک ہو گئے. یہی حملہ کرنے کیوں آ رہے ہیں؟ اب یہی کو پردہ کیوں نظر آ رہا ہے, باقی جگہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ قابل تعریف ہے وہ بچیاں ہمارے ہندوستان کی جو پردے کے لیے لڑ رہی ہیں, اور قابل مذمت ہے وہ لڑکیاں جو پردہ اتارنے کے لیے لڑ رہی ہیں. جو بچیاں پردے کے لیے لڑ رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حرام اور حلال میں فرق سمجھتے ہیں. اسے پڑھانا ہے, گھٹانا نہیں ہے. جو بچیاں پردے کے لیے لڑ رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قوم کے درد مند ابھی موجود ہیں, ہمارے قوم کے دانشور ابھی موجود ہیں, قوم میں علماء بھی موجود ہیں.
ان کی پہنچ ان تک ہے. سیاست اسلام کے مخالفت میں ہے. آپ دیکھیے طالبان روز عورتوں کو مارتے ہیں، ہر طرف سے عورتوں پر پابندی ہے، کوئی میڈیا کا انسان انہیں دکھانے کے لیے تیار ہے. ان کی پڑھائی پہ پابندی، ان کو اکیلے نکلنے پہ پابندی، اکیلے بازار جانے پر پابندی، روڈ پر کوڑے مارتے ہیں. کہاں مر گئے وہ میڈیا کے لیے جو صرف ایران میں انہیں دکھ رہا ہے، جو صرف حزب اللہ میں انہیں دکھ رہا ہے، جو صرف حماس میں انہیں دکھ رہا ہے؟ یہی کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ اس کا مطلب ان کے ساتھ خدا ہے، ان کے یہاں سے نور نکل رہا ہے، یہ اس نور سے پریشان ہے. یہ بلا دور نہیں ہے، ایران تک محدود نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ نظام اسلامی پر وار کیا جائے، نظام الہی کو تبدیل کیا جائے، نظام الہی کو توڑا جائے، نظام الہی کو پرانا کہا جائے. اس لیے حجاب کے اوپر اسے ایران کا حجاب کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ اتنے بڑے عرب ملک ہیں، وہاں پر بھی قانون ہے، سعودی عرب میں بھی قانون ہے، بنا حجاب کیا باہر نہیں جا سکتے. دوسرے ممالک ہیں وہاں پر بھی قانون ہے کہ آپ بنا حجاب کے نہیں جا سکتے، اور کئی ممالک ملک ہیں. یہی کیوں نظر آتا ہے؟ وجہ ہے یہ کسی کے وارث ہیں جو پردہ غیب میں ہیں، اور ان شیطانوں کو اس وارث سے لڑنا ہے. اور اگر ہم نے ان کو پاکیزہ ماحول بنانے دیا تو پھر ہم وہ غیر حلالی لائیں گے کہاں سے؟ ان کی کوشش ہے یہودیت اور عیسائیت باقی رہے، اسلام ختم ہو جائے. تمہاری نسلیں ختم ہو گئی ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے. جتنے ہی تم اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہو، خدا وحدہ لا شریک ہے جس کو اسلام پسند ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تمہاری سیاستیں، تمہاری منصوبہ بندی، تمہاری چالیں بس یہیں تک دھری رہ جاتی ہیں. لہذا ہم اس سے اگر فیس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس واحد راستہ ہے. بار بار اس بات کی تکرار کرتا ہوں، ہر زمانے کے ہتھیار الگ رہے. لاٹھی ڈنڈے کا زمانہ تھا تو لوگ لاٹھی ڈنڈے رکھتے تھے، تیر تلوار کا زمانہ آیا تو لوگ تیر تلوار رکھتے تھے. آج زمانہ تعلیم کا ہے، ایجوکیشن کا ہے. اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو موجودہ زمانے سے آپ آسانی سے نپٹ سکتے ہیں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں جو ڈیوائس ہے وہ آپ کے نفس کو خوش کرنے کے لیے نہ جانے کتنے ویڈیو اور کتنی فلمیں اس میں پڑی ہیں. ہم اپنے نفس کو تھوڑی دیر اس پہ خوش کر لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم تو سو گئے ہیں، ہماری نسل اگر سو جائے گی تو کہاں دکھائی دے گی؟ ان ننگے لوگوں کے ساتھ، اس برہنہ لوگوں کے ساتھ، اس جھوٹے لوگوں کے ساتھ، اس فریب کاریوں کے ساتھ، ان زناکاروں کے ساتھ. موجودہ حالات سے، موجودہ سیاست سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں. ان کے پاس دینی تعلیم بھی مضبوط ہو اور دنیاوی تعلیم بھی مضبوط ہو. شیاطین ان پر حملہ کریں تو حملہ ان کے اوپر جائے، ہمارے بچے ان کے حملے کے شکار نہ ہوں. میں دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد والے محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے. محبان آل محمد جہاں جہاں خصوصاً حاضرین پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرتیں نازل فرمائے. مومن و مومنات روزی کے لیے پریشان ہیں، ان کو رزق کثیر، رزق حلال عنایت فرمائے. جن کو تم نے روزیاں عطا کی ان کی روزی اور روزگار
روزگار میں برکت عنایت فرما. ہمارے بچے بچیاں جو دینی و دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.